قاہرہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی امین خان گنڈا پور اتنے تو سمجھدار ہیں, ان کو ایسے الفاظ کا, ایسے القابات کا علم ہے کہ ان کی کنوٹیشن کیا ہوتی ہے, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے کیا وہ سوشل میڈیا کے جو ٹرولز ہیں خود پی ٹی آئی کے اندر, ان سے اتنے خائف ہیں, ان کے دباؤ میں ہیں جو اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں؟ وہ فراز صاحب, مجھے افسوس ہے میں جو لفظ کہنے لگا ہوں میرے پاس کوئی متبادل الفاظ نہیں ہیں, لہذا مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. یہ فرمائیے, آپ نے کبھی علی امین گنڈا پور صاحب سے عقل و فہم کی بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے ان سے کوئی سینسیبل گفتگو سنی ہو؟ انہوں نے انصاف کرنا چاہا تو کہا کہ پہلے پولیس والے کے سر میں اینٹ مارو پھر میرے پاس آؤ. وہ لوگوں کو بھی اسی طرح اکساتے ہیں, مخالفوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہی ان کا وتیرہ اور چلن ہے. یہ ان کی پچھلی حکومت میں بھی تھا, آج وہ چیف, اس وقت وہ وزیر تھے, آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو ان عہدوں سے تو بندہ نہیں بدل جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے مخالفین کو, مخالف جماعتوں کو, مخالف نقطۂ نظر کو جس بری طرح نامناسب الفاظ سے ہمیشہ مخاطب کرتے اور ان کے بارے میں نفرت امیز رویہ جو اختیار کیا رکھا, تو ان کے ساتھیوں میں, ان کی جماعت کے اندر پہلے ہی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اور ہارڈ لائنر ہوں گے, وہ ان کی اور زیادہ خوشنودی چاہیں گے, تو یہ مناسب رویہ ان کا ہوگا. اب سارے لوگ تو ریاض فتیانہ صاحب جیسے نہیں ہیں, لیکن یہ کہنا جلسہ بڑا اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بڑا ہوگا, لیکن اس جلسے سے آپ نے دینا کیا ہے دنیا کو؟ یہی باتیں. یہ بات کہنا کہ صرف ایک جماعت میں یہ ہے, یہ بھی غلط ہے. باقی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے رویے اسی طرح ہیں, لہجے بڑے تلخ اور سخت ہیں اور وہ باتیں کہہ جاتے ہیں, لیکن باقی جماعتوں کے اندر لوگوں کا عمومی رویہ یہ نہیں ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. قاہرہ صاحب میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کچھ ایسے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو ریزنیبل بات کرتے ہیں, ساری جماعت ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن جو مناسب باتیں کرتے ہیں ان پر ان کا سوشل میڈیا چڑھ دوڑتا ہے. کیا علی امین خان مثلا وہ آئے تھے یہاں, وزیر اعظم سے ملے تھے, جفی ڈالی تھی, تو بڑے بڑے ان کے اپنے رہنما بیانات دینے لگ گئے کہ یہ تو جا کر جفیاں ڈالتے ہیں, تو ان کو بیک فٹ پہ ڈالا ہوا ہے, وہ اس لیے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے کب کوئی سینسیبل بات کی ہے؟ میرے لیے تو کوئی اچنبے کی باتیں تھی نہیں وہ, اور صرف وزیر اعلیٰ بن جانے سے تو نہیں بدلیں گے. تیسری بات یہ ہے پراچا صاحب کہ پی ٹی آئی کی سیاست نفرت اور تقسیم اس کے اوپر کھڑی ہے. عمران خان صاحب خود جس نقطۂ نظر کو پروموٹ کرتے ہیں, جس لہجے رویے کو پروموٹ کرتے ہیں, جس طرح کا آرگومنٹ دیتے ہیں, ان کی جماعت کا سوشل میڈیا جس طرح ڈیزائن ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, حد تک امیز گفتگو کرنا, یہ عمران خان صاحب خود کرتے ہیں, اور خود ان کے وہی سے چیزیں فلو کرتی ہیں. تو یہ ان کی سیاست کا حصہ ہے. کچھ لوگ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی گفتگو ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور خان صاحب کہیں گے جی ہو ہی نہیں سکتا. جب کبھی باری آئے گی آپ لوگ ایک دم کہیں گے اچھا جی فلاں صاحب نے کہہ دیا, عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا, ریاض فتیانہ صاحب نے کہا ہے گفتگو ہونی چاہیے. لیکن وہ بھی ایک ٹیکٹیکل بات ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب کبھی خان صاحب کی باری آتی ہے جہاں سے اصل پالیسی کا اجرا ہونا ہوتا ہے, وہاں سے وہی بات ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کرتا. پوائنٹ ٹیکن. ریاض فتیانہ صاحب, کیا واقعی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ انکریج کرتی ہے ایسی گفتگو کرنے, ایسے الفاظ ڈھونڈنے, اس طرح سے مخالفین کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بردر قمر الزمان قاہرہ صاحب کو, کہ جو ماشاءاللہ بہت دانا سیاستدان ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی ان کے لیے رسپیکٹ پائی جاتی ہے. آپ کے لیے بھی ریسپیکٹ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑے مہذب اور جہاں دیدہ پرسنالٹی ہیں, اور میں ان کو پسند کرتا ہوں, اچھے دوستوں میں. دوسرا یہ کہ انتہا پسند ہر جماعت میں ہے, اعتدال پسند بھی ہر جماعت میں ہے, تو تھوڑا سا ایک فرق ہی آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی میں یہ خوبی تھی کہ یہ بھی متوسط اور غریب طبقہ کی جماعت تھی, اور لیکن ابھی جو نون لیگ ہے یہ تو اشرافیہ کی جماعت ہے. یہاں پاکستان میں اب تقسیم ہوتی جا رہی ہے سیاست. متوسط اور غریب طبقات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں, کبھی پیپلز پارٹی میں تھے, اور جو جاگیردار سرمایہ دار وہ زیادہ نون لیگ میں ہیں. تو ایک طبقاتی تفریق بھی پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے.
دوسرا جو غریب اور متوسط طبقات ہیں وہ پہلے ہی بڑی محرومیوں کا شکار ہیں، اکنامک ڈپریشن ہے، قانونی شگافیوں کے وہ ڈسے ہوئے ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں پر پرچے ہو رہے ہیں، نجائز ریڈ ہو رہے ہیں، ان پر دبایا جا رہا ہے. تو obviously جب مہنگائی بہت اوپر جا چکی ہے، بجلی، تیل، کھانے پینے کا سامان، اور پھر وہ انصاف بھی نہ مل رہا ہو، احترام بھی نہ مل رہا ہو، دفاتر میں کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ ہو، اگر نان پولیٹیکل کلچر پریویل کر رہا ہو تو تھوڑا سا ریئیکشن غصے کی طرف آ جاتا ہے. یہ نفسیاتی وجوہات. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ریئیکشن ہے